اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب علامتی طریقہ تدریس کا 17واں سبق تلاش اردو جو ہے وہ ہم نے ارسال کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ علامتی طریقہ تدریس میں جو ترجمہ کرنے کا طریقہ اپنایا گیا ہے وہ عام تراجم سے ہٹ کر مشترک مفہومی ترجمہ جو ہے وہ ہم نے اس کو اپنایا ہے۔ دیگر تراجم میں ہم جو ہے وہ جو الفاظ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم فارسی یا ہندی یا ترکی الفاظ میں جو ہے وہ اس کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ جیسے حمد ہے تو حمد کا ہم ترجمہ جو ہے وہ تعریف کر لیتے ہیں۔ یوم ہے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم دن کر لیتے ہیں، اور اسی طرح باقی الفاظ کی جو ہے وہ ہم تراجم کرتے ہیں۔ لیکن مشترک مفہومی ترجمہ جو علامتی طریقہ تدریس میں ریڑھ کی ہڈی رکھتا ہے وہ اس کا ہم ترجمہ جو ہے وہ ہم نہیں کرتے، بلکہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو لفظ ہے اس کا ترجمے میں بھی وہی بنیادی الفاظ یا حروف شامل ہوں جو اصل میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ ہم سبق جو ہے میں نے آپ سے کہا کہ پوری کتاب میں جو ہے وہ اگر ہم ایک ترتیب بنائیں تو شاید اہم ترین اسباق میں جو ہے وہ شمار ہوگا۔ اچھا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی لفظ کو دیکھتے ہیں اور لفظ کو دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ عموماً کوئی 3 حروف ایسے ہوتے ہیں جو ہر شکل میں موجود ہوتے ہیں۔ میں نے اس میں 2 مثالیں بھی دی ہیں۔ ہم نے اس میں مثال کے طور پہ عین لام میم ایک مادہ ہے، روٹ ہے، اور اس سے بننے والے الفاظ جو اردو میں ہیں وہ علم ہے، معلوم ہے، معلومات ہے، علامہ ہے، علمیت ہے، عالم ہے، عالم ہے، علماء ہے، علامت ہے، علمی ہے، بہت سارے ہیں۔ اچھا، قرآن کی اندر یہ بھی یہی کیفیت موجود ہے کہ قرآن میں مختلف مقامات پہ یہی مادہ جو ہے وہ مختلف شکلوں میں جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ عربی زبان کی اور پھر اردو زبان کی بھی خوبی ہو گئی کہ بنیادی مادے کے آگے پیچھے جو ہے وہ کچھ حروف جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عین لام میم میں علم جو ہے وہ بنیاد ہو گیا، تو معلوم میں آپ نے دیکھیں کہ میم شروع میں آ گیا اور لام کے بعد واو آ گیا، تو میم اور واو جو ہے وہ زیاد ہو گئے۔ معلومات میں جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ آخر کے اندر تے آ گئی، ٹھیک ہے نا، تو یہ زیادہ حروف ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ علوم میں جو ہے وہ عین لام میم تو ہے لیکن واو زیادہ ہو گیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ مختلف حروف اس میں جڑتے ہیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی درمیان میں، اور اس کے فہم کو بدل دیتے ہیں۔ اس کے کیا کر دیتے ہیں؟ فہم کو بدل دیتے ہیں۔ تو اچھا، یہ تمام جو بدلیں گے یہ الفاظ کے اندر جو مختلف حروف شامل ہوتے ہیں اور حروف جو ہے جو اس کے معنی بدلتے ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ باقاعدہ ہم نے اس کے لیے ابواب رکھے ہیں، یعنی مختلف جو ہے وہ چیپٹرز رکھے ہیں، اس میں ہم پڑھیں گے اور بڑی تفصیل سے ایک ایک لفظ جو اس میں نظر آ رہا ہے اس میں ہم پڑھیں گے۔ لیکن اس سبق کے اندر آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اس طریقہ تدریس میں، علامتی طریقہ تدریس میں تدریج ہے، یعنی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کسی موقع پہ صرف تعارف کرایا جاتا ہے اور اگلے مراحل میں اس کی جو ہے وہ تفصیل بتائی جاتی ہے۔ ہمارا جو پہلا سبق تھا آپ نے دیکھا اس میں ہم نے ساری معلومات جو تھیں الف تے نون یہ، اور پھر یہی جو ہے وہ آخر میں آتی تھیں، پھر کاف اور ہے، نون الف نا اور یہ ساری علامات ہم نے جو ہے نا ایک ہی سبق میں پہلے سمجھا دی، اور پھر آگے آنے والے جو ہے وہ تمام اسباق میں ایک ایک علامت لے کے ہم نے وضاحت کی۔ بالکل اسی طرح یہ تلاش اردو جو ہے یہ پوری کتاب میں، پورے قرآن میں، پوری اردو میں کم و بیش جتنی شکلوں کے الفاظ ہیں وہ سارے کے سارے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں جمع کر دیں، اور مقصد جو ہے اس کا صرف تعارف ہے، یعنی وہ تعارف ہو جائے۔ آپ نے جو ہے وہ اس کو اگر خالی یہ سبق صحیح معنوں میں پڑھ دیں گے تو پھر تو پوری کتاب ہی سمجھ لیں آپ نے پڑھ لی نا، لیکن آپ نے اس میں سے اردو نکالنی ہے، خالی اردو فہم نکالنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھیں ادخلو، تدخلو، تدخلونا، ندخلو، یدخلو، اب سب میں ایک لفظ جو ہے نا وہ داخل ہے، یعنی آپ نے ادخلو کا مطلب ہوتا ہے میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو کا مطلب تو داخل ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ یاد کریں، وہ کہ آپ نے کیا ہوا ہے لیکن اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادخلو میں اردو کا لفظ کیا ہے؟ داخل ہونا۔ یدخلون میں اردو کا لفظ کیا ہے؟ داخل ہونا۔ دخلتا میں اردو کا لفظ کیا ہے؟ داخل۔
یعنی داخل کو آپ نے اس میں سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے. بس اتنا ہی ہمیں اس سبق کا مقصد جو ہے وہ اتنا ہی ہے کہ آپ نے اس کا ترجمہ نہیں کرنا. ایگزیکٹ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا ایکوریٹ ترجمہ ہو. ترجمہ جو ہے اس کا ایکوریٹ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پچھلے یا اگلے اسباق میں ہوگا یا ہو چکا ہوگا. تو آپ نے جو ہے مثال کے ربکم ہے، ربہ ہے، ربہا ہے، ربہم ہے، ان سب میں جو ہے ترجمہ نہیں کریں ابھی، اس میں صرف رب نکالیں. یعنی اس میں بنیادی جو فہم ہے وہ رب ہے، پھر رب کا تعلق ہے. ٹھیک ہے نا. پھر تدخلون یدخلون میں بنیادی فہم داخل ہے، اور کون داخل ہوتا ہے وہ علامتیں بتا رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ اضافوں کے ساتھ جو ہے وہ مطلب شکر سے شاکر ہے، سارق ہے، ظالم ہے، یہ ہم نے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیے ہیں. تو اس میں آپ نے جو ہے وہ لفظ. اچھا اس میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس سبق میں ہم نے نا مادے بھی انٹروڈیوس کرائے ہیں. یعنی وہ بنیادی حروف جو اس یعنی آسان تعریفی سمجھ لیں، جو بنیادی حروف جو ہر شکل میں جو ہے وہ جتنی بھی اس کی اشکال آئیں گی اس کے اندر وہ موجود ہوگا. ٹھیک ہے نا. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ قائم ہے، مقیم ہے، مستقیم ہے، قیامت ہے، اقامت ہے، تقویم ہے، مقام ہے. ٹھیک ہے نا. قوم ہے، استقامت ہے، اقوام ہے، قیوم ہے. ان سب میں قاف واو میم، قاف واو میم جو ہے نا وہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. اردو مشتقات میں بھی اور قرآنی بھی، یعنی عربی میں بھی جو ہے وہ ان شکلوں میں وہ موجود ہوگا. تو یہ جو ہے یہ ہم کریں گے. اچھا اس میں ایک چیز ضمن میں بتاؤں گا اور اس پہ سوالات بھی آئیں گے کہ اس میں 3 حروف جو ہیں وہ اردو اور عربی کے وہ حروف علت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. واو، الف اور یا. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ علت انہیں کیوں کہتے ہیں؟ ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ وہ علیل ہو گیا، یعنی بیمار ہو گیا نا. تو علت انہی معنوں میں آتا ہے کہ یہ تھوڑا سا جو ہے نا ان کا سمجھنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور ان میں تبدیلی جو ہے نا وہ بھی تھوڑی سی مشکل آتی ہے. لیکن یہ بہت کم تعداد کے اندر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور یہ حروف جب آئیں گے اپنے مقام پر جو ہے، جب یہ الفاظ آئیں گے جس میں یہ حروف استعمال ہوں گے تو وہاں انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے بھی اس کو. لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ چونکہ علیل ہیں، عام الفاظ سے ہٹ کے ہیں، تو اس لیے ان کا مادہ ڈھونڈنا بھی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمیں مشکل جو ہے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر قواما ہے، اس میں واو ہے. ٹھیک ہے نا. بنیادی حروف میں حروف علت موجود ہے، یعنی الف ہو یا واو ہو یا یا ہو. تو اس کے اندر اب دیکھیں قائم ہے، تو قائم میں ہمیں واو نظر نہیں آ رہا. مستقیم ہے، اس میں واو نظر نہیں آ رہا. تو لیکن قوام جو ہے وہ یا قوم جو ہے اس میں نظر آ گیا. تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. ہم عربی جو ہے وہ ایک قرآن کی زبان جو ہے بہت وسیع زبان ہے، اور ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ صرف 100 گھنٹے میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو الحمدللہ کوئی ایسی وہ نہیں، وقت کے اوپر جب یہ آئے گا تو ہم کریں گے. تو آپ نے اس میں جو ہے نا وہ جو اہم ترین چیز میں نے بتائی ہے کہ وہ لفظ نکالنے کی کوشش کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مشکل الفاظ، دیکھیں تراجم ہمارے ہاں جو کیے جاتے ہیں اس میں یہی کیا جاتا ہے کہ جو مشکل لفظ ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. مطلب مغضوب علیہم، جن پہ تیرا غصہ ہوا. اب غصہ جو ہے وہ مغضوب کا ہم نے ترجمہ جو ہے وہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر جو ہے وہ مطلب محضرون ہے، حاضر اس کا ہے، لیکن ہم کیا دیتے ہیں موجود کر دیتے ہیں اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. پھر اسرع ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اندر جو ہم نے سرعت نکلتا ہے، یعنی بہت ہی سریع الاثر کہتے ہیں، ہم اس کو تیز کر دیتے ہیں. یہاں پر جو ہے جو ہم نے خاص طور پہ کیا ہے، جس پہ ہم نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور تقریباً 20-25 سال لگے اس کتاب کو لانے میں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اب اگر ہم کسی لفظ کو جو ہے مثال کے طور پہ اکبر ہے، تو اردو میں اکبر موجود ہے لیکن اردو میں بڑا بھی موجود ہے. تو ہم ایک آسان راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ہم اکبر کا ترجمہ جو ہے اپنے بچوں کو یا خود جو ہے وہ ہم بڑا کرتے ہیں. اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا کرا دیا. اچھا یہ بڑا جب ہم نے اس کو یاد کرا دیا تو ہمارے ذہن نے لفظ بڑا جو ہے نا اس کو قبول کر لیا، لیکن ہمارے کان جو ہیں وہ اکبر سنتے ہیں. ہماری آنکھیں جب تلاوت ہم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اکبر ہوتا ہے. تو وقتی طور پہ کچھ سورہ فاتحہ اور چند صورتیں تک تو یا نماز کے تک تو آ جاتا ہے، لیکن جب پورے قرآن کا معاملہ آتا ہے تو تلاوت میں، تراویح میں یا تلاوت میں بہت تیزی سے جو ہے وہ قاری صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ اکبر کہتے ہیں. اب وہاں سے ہمارے کان میں جو ہے وہ آواز جو ہے اکبر کی آئی ہے اور ہمیں جو ہے وہ بڑا یاد کرا دیا گیا، تو میچ نہیں کرتے. اور 3-4-6 مہینے کے بعد تو بالکل ہی جو ہے معاملہ ہو جاتا ہے. اس لیے اصل میں ہمیں
قرآن جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا. باقی زبانیں بولنے والے جو باقی زبانیں ان کے لیے تو یہ آسانی نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے بہت آسانی ہے کہ ہم اکبر کو اکبر کر سکتے ہیں، اکرم کو اکرم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اوہنا میں جو ہے وہ وہن ہے، توہین ہم سمجھتے ہیں، تو ایک لفظ لیں اور اس پہ ذہن پہ زور دیں، اس سے ملتے جلتے الفاظ نکالنا شروع کریں. اور اس کتاب کے اندر ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم نے اس کے آخری جو سبق بنایا ہے وہ لغت کا بنایا ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے اور کوشش کریں کہ اس کتاب کو جو ہے وہ آپ حاصل کریں، کیونکہ جو کتابی شکل ہوتی ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہوتی ہیں. ہم نے کوئی اس کو آپ کو پابند نہیں کیا، لیکن بہرحال کتاب کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. تو جو آخری اس کا سبق ہے اس میں اس پوری کتاب میں جتنے بھی الفاظ ہیں اور خاص طور پہ جو مشکل ہیں ان سب کی ہم نے لغت دی، ویسے لغت دی ہے جیسے ہم نے آپ کو بیان کی کہ اس کے جو ہے مشتقات نکالے ہیں ہم نے، اس کا بنیادی فہم آپ کو بتایا ہے، اور اس کا وسیع تر فہم جو ہے وہ آپ کو اس میں جو ہے حاصل ہوگا. تو وہ الفاظ جو ہے نا، آپ اگر آپ کے پاس کتاب موجود ہے تو اس لفظ کو دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ غین سے شروع ہو رہا ہے یا ہا سے شروع ہو رہا ہے یا سین سے شروع ہو رہا ہے. تو اس میں اسی ترتیب سے جو ہے، جو جس طرح ڈکشنری کی ترتیب ہوتی ہے اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں اور وہاں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ سبق ہے، بڑا مزہ آئے گا آپ کو کہ اس میں سے جو ہے وہ آپ ان لفظ نکالیں گے. پھر مشکل لفظ ہوگا تو آپ اس میں جا کر دیکھیں گے، لغت میں دیکھیں گے تو سارا جو ہے وہ آپ کو اس میں اس کے مشتقات نظر آئیں گے کہ کس کس شکل میں جو ہے موجود ہوتا ہے، اور پھر آپ جو ہے اس کی کریں گے. انگلش ٹرانسلیشن بھی ہم نے اس میں لکھی ہے، لیکن اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ مشکل ترین کتاب ہے. یعنی اس میں بے شمار علامات ہیں، بے شمار کلر ہیں، بے شمار اعراب ہیں. تو انتہائی، اور پھر ایک سافٹ ویئر سے ان پیج سے جو ہے وہ پھر ان پیج پروفیشنل میں گیا، وہاں سے فری ہینڈ، پھر فوٹو شاپ، پتہ نہیں کس کس میں گیا. تو اور پھر پرنٹنگ کا ہوتا ہے تو اس میں اعراب آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور بحیثیت انسان ہم سے بھی جو ہے وہ غلطیاں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. تو کوئی ایسا ایشو نہیں، جو غلطی محسوس ہو مجھے بتائیں تاکہ ہم اس کی فوری طور پہ جو ہے وہ اصلاح بھی جو ہے وہ کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ہم خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا جس زبان میں ہم جو زبان بولتے اور جو سمجھتے ہیں وہ اس کی سسٹر لینگویج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر گرامر کے، بغیر کسی چیز